السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ زندگی سے بھرپور اس مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرو جو شفا جیسی ہے، پھر ان چمکتی آنکھوں پر تاریکی کو راج کی دعوت دو، کیونکہ اندھیروں کو کہیں بھی اور جانے کی تو کوشش ہی نہیں کرنی، کہیں پناہ کی جگہ نہیں مل رہی۔ خدا کے لیے اب چپ ہو جاؤ، کتنی مشکل اور گہری باتیں ہیں تمہاری، ان میں اتر کر بندہ خود سے نکل کر تم میں گم ہو جاتا ہے۔ آئینہ تم جیسی باتیں کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں سچ بولتا ہے؟ وہ اداسی سے اپنے ناخنوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھوں کی سانولی رنگت پر اور سفید لگ رہے تھے۔ اس کا سوال مجھے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ جانتی ہو آئینہ کیوں نہیں کوئی اور بات بتاتا ہے؟ کیونکہ اس میں میرا دل نہیں دھڑکتا۔ تمہارا حسن تو دل والے ہی دیکھ سکتے ہیں، آنکھ والوں میں اتنا ظرف کہاں؟ آنکھ والوں کی نظر میں اتنی گہرائی ہی نہیں ہوتی جو دل والوں کی نظر میں ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، میں اسے دل کی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور وہ شرماتی رہی۔ ہماری پہلی ملاقات لاہور کے خوبصورت پارک میں ہوئی تھی۔ میں دوسرے شہر سے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہلی بار لاہور دیکھنے آیا تھا۔ ہم سب دوست ایک ہوٹل میں رکے ہوئے تھے اور روزانہ صبح ہوٹل سے نکلتے تو شام ڈھلے ہی واپسی ہوتی۔ اس شہر کا ہر قابل ذکر مقام تو ہم دیکھ ہی چکے تھے اور اس دن ہماری واپسی تھی۔ دل بوجھل سا تھا، اتنی مہکتی صحبتیں اور حسین شامیں گزاری تھیں یہاں کہ اب واپسی کا خیال اداس کر رہا تھا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ نظر کچھ دور گئی۔ پارک کے کونے میں گول گپوں کی ریڑھی نظر آ رہی تھی جس پر اچھا خاصا رش بھی تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ روزانہ آنے والے لوگ ہیں اور یقیناً اچھے گول گپے ہی ہوں گے، تبھی تو یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ میں نے دوستوں کو اپنی جیب سے گول گپے کھانے کی دعوت نما تجویز دی تو دونوں دوستوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یار کوئی مردوں والی بات کرو، یہ کیا زنانوں والی خوراک ہے؟ میں نے جل کر کہا، چلو تم لوگ مردوں والی خوراک یعنی کہ لوہے کے چنے چبا لو اتنی دیر، بے شک میرا حصہ بھی کھا لینا، میں گول گپے کھا کر آ جاؤں گا۔ میں مزیدار گول گپے کھا کر مڑا ہی تھا کہ مجھے عقب سے ایک سریلا قہقہ سنائی دیا۔ یقیناً جب سریلا تھا تو کسی نازنین مطلب صنف نازک کا ہی ہوگا۔ مڑنا تو تھا ہی ویسے بھی میں نے، لیکن اب کے مڑنے کے شوق میں اور تجسس بھی شامل تھا۔ مڑتے ہی وہ نازنین نظر آ گئی۔ وہ دو تھیں لیکن میری نظر ایک پر ہی جا کر رک گئی تھی، اور وجہ اس کے غیر معمولی لمبے بال تھے جو کھلے تھے اور حسین موسم کی ہلکی سی خنک ہوا سے اڑ رہے تھے۔ کبھی وہ گال سے کھیلتی، لٹیں سر کے ایک خفیف جھٹکے سے پیچھے کرتی، کبھی ہاتھوں سے انہیں تھپک تھپک کر پیار سے سمجھاتی کہ ہوا سے اٹکیلیاں نہ کرو، باز آ جاؤ۔ میں اس کے گلے سے لپٹے دوپٹے کی طرف اب دیکھ ہی رہا تھا کہ اگر سر پر اوڑھ لو یہ دوپٹہ تو میری ایسے مردوں کو بے قرار کیسے کرو گی؟ خواتین کے لمبے بال میری بچپن کی کمزوری کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ امی نے بتا رکھا ہے کہ میں ہر اس آنٹی کا کم عمری سے ہی عاشق رہ چکا ہوں جس کی شکل معمولی تھی، بس بال لمبے اور پھر حسین ہوتے۔ یہ بات تو میرے ساتھ سارے خاندان کو یاد تھی کہ جب چھوٹے ماموں کی شادی ہوئی تب میں 6 سال کا تھا اور سٹیج پر دلہن بنی مامی نے لمبے بالوں کو کندھے سے آگے کر کے سینے پر سجا رکھا تھا اور ان کے بال اتنے لمبے کہ گود میں پڑے ہوئے تھے۔ میں تو مچل گیا، امی میں نے دلہن سے شادی کرنی ہے۔ امی حیران، انہیں رسموں کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ میں نے ان کا بندانی قسم کا دوپٹہ مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ چھوڑو بیٹا، ماموں کی دلہن کو رخصت کرانا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، کیونکہ تھپڑ وہ مار سکتی تھیں۔ آس پاس سارے رشتہ دار خواتین انہی کی طرف متوجہ تھیں۔ ماموں کی دلہن نہیں، یہ میری دلہن ہے۔ میں نے زور زور سے رونے لگا تو سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ہار پھول پہنے ماموں سٹیج سے اتر کر میرے پاس آئے اور مجھے چمکارتے ہوئے وعدہ کیا کہ یار چھوٹے دلہن آدھی آدھی کر لیتے ہیں۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں صرف دلہن کے بال لوں گا۔ اس رات مجھے ہر طرح کے لالچ دے کر دلہن کے کمرے سے نکالا گیا اور میں دلہن کے بال باہوں میں بھر کر ہی باہر نکل آیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ دلہن نے وگ لگا رکھی تھی، ورنہ بال کاٹ کر مجھ سے پیچھا چھڑایا جاتا۔ بعد میں مجھے دلہن میں کبھی دلچسپی نہ ہوئی تھی کیونکہ اس کے بال اب میرے پاس تھے۔ ماموں اکثر چھیڑتے تھے کہ بچے اپنا حصہ لے کر ایسے بھاگے کہ اب ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، اور خیر میں نے بغور اسے دیکھا تو احساس ہوا کہ اس کی شخصیت کی ساری کشش ان دراز زلفوں کی ہی مرہون منت تھی۔ سانولا رنگ، مناسب آنکھیں، قدرے نمایاں لمبی ناک، گول چہرہ اور متناسب بدن، قد بھی درمیانہ سا، فرض کے نہ اسے حسین و جمیل کہا جا سکتا ہے اور نہ اس کی مناسب صورت۔
بدصورتی میں شمار ہو سکتی ہے۔ شاید اسے بھی اپنی دراز زلفوں والی خوبی اضافی خوبی کا پتہ ہو، کیونکہ چند پل ہی گزرے تھے مجھے اس کی طرف تکتے ہوئے، اور مختصر لمحات میں اس نے اپنی کالی گھٹاؤں سے دراز ریشمی زلفوں کو لمبی گردن کی مدد سے 4-6 جھٹکے تو دے ہی دیے تھے، اور یقین مانیے ہر جھٹکے پر میرے دل میں کچھ کچھ ہونے لگتا تھا۔ میں نے انہی زلفوں اور انہی جھٹکوں سے متاثر ہو کر اس سے دوستی کا فیصلہ کیا، اور مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں کسی کام کی ٹھان لوں تو وہ کر کے ہی چھوڑتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ چونکہ دوست اب آپ کی رگ رگ سے واقف ہو چکے تھے اور ان سے آپ اپنا کمینہ پن بھی نہیں چھپا سکتے، تو دوستوں نے ارادہ میری آنکھوں میں بھانپ کر نفی میں سر ہلایا اور اشاروں کنائیوں کی بجائے مادری زبان میں منع کیا، بلکہ ڈرایا بھی۔ ایک نے کندھے سے مجھے ٹھڈا مار کر کہا، دیکھ لے یہ لاہور ہے، یہاں کا قانون کج ہو رہے، یہاں کی لڑکیاں بڑی پٹاخہ قسم کی ہیں، بہتے دریا کو بند کو پیاسا واپس لے کر آنے والی چالاکی ہے ان میں۔ ارے لڑکیاں چھوٹے بڑے شہروں میں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، محبت کے دو لفظی دانے سے شکار ہونے والی میٹھی نظروں کے جال میں پھنسانے کے لیے بس چند منٹ لگتے ہیں، دیکھ لینا میں کیسے اس کا شکار کرتا ہوں۔ میں نے کالر جھاڑتے ہوئے مغرور انداز میں کہا تو وہ ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں جاؤ جدھر مرتے ہو مرو، ہمیں کیا ہے۔ میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ پیچھے سے ایک بولا، ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں، اگر کسی کو بتایا بھی تو ہم مکر جائیں گے، اس لیے ہم سے دوستی والی تمہاری یادداشت کھو جانی چاہیے۔ میں نے ان ہرجائی دوستوں کو ٹھینگا نظر انداز کیا اور ان کے پیچھے جا کھڑا ہو گیا۔ اڑتی ہوئی زلفوں کو بالکل قریب اور غور سے دیکھ کر بھی کوئی نقص نہ ڈھونڈ پایا۔ نقص مطلب جیسے خشکی، بالوں کے 2 منہ وغیرہ۔ میں نے ہلکے سے کھنکار کے سے متوجہ کیا۔ سنیے، میری آواز کچھ بھاری ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے مڑیے۔ جی فرمائیے۔ خلاف توقع وہ میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے بے خوفی سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ جواب دیتا وہ بول پڑی، اچھا تو آپ ان مردوں میں سے ہیں جنہیں کہیں بھی لڑکیاں نظر آ جائیں وہ ان سے فری ہونا اپنا فرض سمجھتے ہیں؟ ویسے بائی دا وے دیگر فرائض بھی یوں ہی سر انجام دیتے ہیں آپ کیا؟ بتائیے ذرا مجھے۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ تیز لگ رہی تھی۔ آپ موقع تو دیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے میں حقوق و فرائض میں توازن رکھتا ہوں۔ میں نے حقوق و فرائض پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ جھمپ سی گئی۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے کچھ دور جا چکی۔ آپ کے بال بہت پیارے ہیں۔ میں نے ڈائریکٹ مطلب پر آ گیا۔ کیا خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ بڑے شہروں میں خواتین کے بالوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے، خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میری ہونک شکل دیکھ کر وہ سمجھ جاتی کہ بندہ پینڈو ٹائپ ہے، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے بالوں کے ساتھ بالوں والی بھی پسند ہے۔ وہ ہکا بکا سی مجھے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پارک میں رکھی ایک بینچ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب تو کچھ زیادہ ہی دل پھینک ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ وہیں ماربل کے بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے آپ اچھی لگی ہیں، اس لیے آپ سے بات کرنا مجھے ضروری لگا۔ میں بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کنکھیوں سے اپنے دوستوں کو دیکھا تو وہ مجھے ہی گھورے جا رہے تھے رشک آمیز نظروں سے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ چند منٹوں میں وہ لڑکی میرے ساتھ یوں ایک بینچ پر بیٹھ جائے گی۔ ہم سب دوستوں کا تعلق جس معاشرے سے تھا، وہاں تو پبلک مقامات پر شادی شدہ جوڑے بھی یوں سر عام اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ میں یہ سب اتنی جلدی نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ میرے چہرے پر سچائی ڈھونڈنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ کو کوئی خطرناک بیماری لاحق ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ خطرناک بیماری؟ میں ہونک سا سوچ رہا تھا کہ کہیں میری شکل پر کسی بیماری کے آثار تو نہیں دیکھ لیے اس لڑکی نے۔ مطلب کینسر وغیرہ؟ نہیں، خدا نہ کرے کہ خطرناک بیماری لاحق ہو۔ اصل میں ہم پشاور سے یہاں گھومنے آئے تھے اور جلدی واپسی سے ہے ہماری۔ میری وضاحت پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ویسے تو میں ایسے لوگوں کو شور مچا کے پبلک سے دور 4 تھپڑ بھی کھلوا دیتی ہوں جو خواہ مخواہ چپکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جانے کیوں مجھے ایک شریف انسان لگ رہے ہیں۔ میں اسی لیے تو اتنی دیر سے آپ کی کمپنی انجوائے کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کے چہرے پر لکھا ہے کہ آپ برے یا فلرٹ قسم کے انسان نہیں ہیں۔ میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے اور فیس ریڈنگ اور مختلف حرکات سے بندے کو پہچان لیتی ہوں۔ یاہو، وہ گڈ۔ میرا جی چاہا کہ چنے لگوں، دھمال ڈالوں اور ایک اچھی خاصی گھومنا پھرنا شروع کر دوں۔ لمبے بالوں والی لڑکی نے مجھے ایسے الفاظ کہے۔ ظاہری بات ہے یہ تبصرہ بہت ہی مثبت تھا، اس لیے میں نے بظاہر سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے خود کو دل ہی دل میں ہنس کر تھپکی دی۔ چلیں فون نمبر کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے اعتبار کے قابل نظر آ رہے ہیں شکل سے، اور ویسے بھی میں ایک مخلوط ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میں مرد اور عورت کی دوستی کو معیوب
بات نہیں سمجھتی۔ اس کے لہجے کا اعتماد مجھے متاثر کر گیا۔ میں جو اپنے آس پاس دبو قسم کی لڑکیوں کو ہی دیکھتا آ رہا تھا، میرے لیے دوپٹے کو کونے کی انگلیوں پر کھولتی لپیٹتی اتنی آسانی سے مان جائے گی، مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ یہ ملاقات ہماری دوستی کی وجہ بنی، اور یہ دوستی محبت میں کب بدلی پتہ بھی نہ چلا۔ جب 2 گھنٹے بعد ہم لاہور سے نکل رہے تھے، تب اس کا فون نمبر میرے فون میں پری کے نام سے محفوظ تھا۔ حالانکہ اس کا نام پروین اختر تھا۔ پروین کو پری بنا لینا کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن اگر اس کا نام رشیدہ یا گلشن بھی ہوتا، میں اسے پری ہی کہتا، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی سوچ رکھا تھا کہ بڑے ہو کر جس سے محبت کروں گا، اس کا اسم شریف پری رکھوں گا۔ پری سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، میں محبت کو پری بناؤں گا۔ اب اس سوچ کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ تقریباً 1 سال تک ہم روزانہ کئی گھنٹے فون پر بات کرتے تھے۔ گرمی میں سگنلز کے لیے تپتی دھوپ میں چھت پر گھنٹوں بھر کھڑا رہتا۔ کبھی سخت سردی میں 12 بجے کے بعد والے پیکج کے لیے مجھے کھلے صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھنا پڑتا، جو کسی وقت اسے روک دے کہ بیٹی، بے شک لیلا کی وراثت تمہیں مل گئی ہے، لیکن اس وراثت کا اہل خود کو ثابت کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ مجنوں بیچارے کو زندہ بھی رہنے دو۔ اس لیلا نے تجھے نمونیے سے مار کر چھوڑنا ہے۔ میں نے اماں کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا، اس کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ انہوں نے ناک منہ چڑھا کر حیرت سے تصویر کو دیکھ کر پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کھودا پہاڑ اور نکلی چوہیا، وہ بھی ایسی چھپکلی جیسی۔ انہوں نے پری کی سیلفی میں گول گول بنائے ہوئے ہونٹوں کی نقل اپنے ہونٹ سکیڑ کر اتاری تھی، تو میں بے ساختہ کہہ کے کو نہ رو پایا، ارے اسے تم پری کہتے ہو؟ بس ذرا کچھ دن پارلر نہ جائے تو دیکھنا مونچھوں والے جن نظر آئے گی۔ اس کے ہونٹوں اور ناک کے درمیان جگہ سبز ہوئی تھی، اور اماں نے اس کی پکچر اتنی زوم کی تھی کہ سبھی کچھ واضح نظر آنے لگا۔ یہ دوستی شوستی تو ٹھیک ہے، میں اسے تمہیں منع اس لیے نہیں کر رہی کہ تم نے کون سا باز آ جانا ہے، لیکن دل پشوری سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ یاد رکھنا کہ شادی وادی کا مت سوچنا، کیونکہ تمہارے باپ نے میرے کانوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ تمہاری اکلوتی پھپھو کی بیٹی سے وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میری بیوہ بہن ہے، اس کا حق ہے مجھ۔ اماں کی بات سن کر تقریباً اچھل ہی تو پڑا میں۔ اس پر کٹی کبوتری کا نام نہ لیں میرے سامنے گلجاں۔ ان کے باب کٹ ریشمی بال دیکھ کر میں ہمیشہ منہ بنا لیتا۔ اپنا بھی بتا دیں اور محلے والوں کو بھی، آپ سب نے کیا سوچ رکھا ہے میرے مستقبل کے ساتھی کے بارے میں؟ میں نے جل کر پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ماں باپ کو حق حاصل ہے بچوں کی زندگی کے فیصلے کرنے کا، اور تمہاری پھپھو نے بہت دکھی زندگی گزاری ہے۔ اکلوتی بہن ہے ان کی، بہت محبت ہے دونوں بہن بھائیوں میں۔ ماں نے ہمیشہ سسرالی رشتوں سے پیار کیا تھا، شاید اس کی وجہ ابو سے ان کی بے پناہ محبت تھی، میں نے ناگواری سے کہا، اور پھپھو نے بھی اکلوتے بھتیجے کو دکھی کرنے کا سامان پیدا کر رکھا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے گلے جانا کا چہرہ آ گیا۔ عجیب قسم کی لڑکی تھی وہ، سجی سنوری، باادب، بااخلاق اور قابلیت کا نمونہ۔ مجھے اس کی اتنی اچھائی ڈرامہ لگتی ہے۔ کتنی پیاری ہے نا گلجہاں، ہاں کوئی کمی نہیں اس میں۔ اچھے کردار اور سیرت کے ساتھ ساتھ شکل و صورت میں لاکھوں میں ایک ہے۔ یہ بڑی بڑی نیلی آنکھیں، سرخ و سفید، پھر اتنا خوبصورت اس کا قد۔ نصیبوں والوں کو ملتی ہیں ایسی لڑکیاں۔ وہ یوں اس کی خوبیاں گنوا رہی تھی جیسے میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں بچپن سے اسے دیکھ رہا ہوں، ساتھ کھیلی ہے میرے، اب تو یوں اس کی تعریفیں کر رہی ہیں جیسے میرے لیے وہ اجنبی ہو۔ میں نے پری کا میسج پڑھتے ہوئے کہا تو انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کیا میں نے کوئی جھوٹ بولا یا مبالغہ آرائی کی ہے اس بچی کے بارے میں؟ نہیں، ابھی تو اس کی تعریف میں 2 گھنٹے مزید اور بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے فون جیب میں رکھ کر طنز کیا۔ مثلاً بورڈ ٹاپ کرنے والے خاندان کی پہلی لڑکی، میڈیکل کالج میں اسے میرٹ پر داخلہ ملا ہوا ہے، اس کو اڑنا بچھونا پڑائی ہے، اس کے لیے رشتوں کی لائن لگی ہے، لیکن پھپھو کو اپنے بھائی کے بھتیجے کے علاوہ کوئی قبول نہیں، اس لیے ان کو شدید خواہش ہے کہ گلے جانا میرے متھے لگے۔ میں جھنجھلاتے ہوئے انداز میں اٹھ کر باہر نکلنے لگا تو ان کی آواز نے میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ شادی تو تمہاری گلے جانا سے ہی ہوگی عامر، میں نے پیچھے مڑے بغیر جواب دیا۔ ماں، پہلے تو یہ شادی ہوگی ہی نہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہو بھی گئی تو یہ شادی نہیں بلکہ غمی ہوگی، وہ بھی سب کے لیے۔ میں دل پر بوجھ لیے باہر نکل آیا، اور باپ کی ضدی طبیعت سے ہم دونوں ماں بیٹا واقف تھے، اور اس معاملے میں تو ماں بھی ان کے ساتھ تھی۔ مطلب میری محبت آسانی سے ملنے والی نہیں تھی، بہت لڑنا تھا مجھے، اس لیے میں اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے پکا ہوا تھا اور لگا ہوا تھا۔ گھر سے باہر نکل کر میں نے فون نکالا اور پری سے بات کرنے لگا۔ اب جدائی مزید برداشت نہیں ہو رہی، اسی لیے 1 سال بعد ہم نے دوبارہ ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم دونوں اپنی ملاقات کی پہلی سالگرہ وہیں منانا چاہتے تھے جہاں ہم دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے۔
میں اسے ملنے لاہور گیا لیکن اس بار میں اکیلا ہی گیا۔ دوستوں نے بہت کہا ساتھ چلنے کے لیے، لیکن مجھے پچھلی بار کے سارے سبق یاد۔ ملن کے وہ لمحات حسین تھے۔ جب پہلی بار ملے تب صرف اچھی لگتی تھی، اب تو لگتا ہے کہ اچھا لگنا، محبت کرنا، تمہیں سوچتے رہنا، بس یہی زندگی ہے۔ تم سے پہلے تو تھے ہی، زندگی میں وہ رہیں گے جیسے ماں باپ، خاندان وغیرہ، لیکن تمہارے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا۔ مرتے دم تک کے لیے یہ وعدہ ہے۔ میری گھمبیر آواز اور لہجے کی سچائی نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا اور وہ گلابی سوٹ کے ہم رنگ گالوں کے رنگ چھپانے کی کوشش میں ناکام تھی۔ بچے تو ہوں گے نا؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ وہ ہنسنے لگی اور میں اسے دارفتہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جدائی کے زمانے کی لکھی نظمیں سنانے لگا۔ میں نے ایک ہفتہ ایسا گزارا کہ روز صبح سے شام ایک دوسرے کی میت، ایک دوسرے کی حسین رفاقت میں گزری۔ بہت اچھا، بہت خوابناک وقت گزرا، لیکن واپس تو آنا تھا، سو ایک بار پھر ملنے کے وعدے پر ہم بادل ناخواستہ الگ ہوئے۔ وقت رخصت میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ بھی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ مجھ سے مزید دوری کا کرب نہیں سہا جائے گا۔ ملن کے لیے دعا کے علاوہ دوا بھی ضروری ہے عامر۔ وہ سسکنے لگی۔ میرے ساتھ مجبوریوں سے بھی رشتہ جڑا ہوا ہے، تمہارا ان کو سمجھو، ان کے حل کے لیے سوچو۔ میں ایک تب ہی ہوں گی جب مجبوریاں مشکلیں آسانیوں میں بدلیں گی۔ میں مبہم سا جواب دیتا۔ وہ مایوسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہتی، کوئی بھی مشکل محبت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے سینے سے لگا رکھا ہے تو ساری مجبوریوں کی خبر تھی۔ مجھے بس اپنا نام دے دو، نکاح کے بعد تم جو کہو گے وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھے گا۔ میں لفظوں سے تسلی دے سکتا تھا، عملی طور پر کچھ بھی ابھی میرے بس میں نہیں تھا۔